ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, اسٹیبلشمنٹ کو جیسے میں نے کہا, نہ اسٹیبلشمنٹ کی نہ تو حکومت کی اور نہ ہی اس وقت لا کی کوئی مجبوری ہے عمران خان کے ساتھ ڈائلاگ کسی طرح کا کیا جائے. عمران خان سے مذاکرات کیے جائیں تو پھر یہ مذاکرات مطلب کیوں کیے جائیں, کس طرح سے فروٹفل ہوں گے جب کسی کی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کرے عمران خان سے. ان کو تو سوٹ کرتا ہے خان اندر رہے. نہیں, مجبوری تو ہے. دیکھیں میں نے آپ کو یہ 5-6 چیزیں بتائی ہیں کہ ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ہے, پاکستان لاکڈ ہے اس وقت, اس کو ایک قسم کا لاک لگا ہوا ہے, ایک کوئی کھلاؤ آ نہیں رہا, بیرونی دنیا آپ پر اس طرح اعتماد نہیں کر رہی, سرمایہ کاری نہیں آ رہی, آپ ایک دباؤ کے تحت ہیں. اندرونی طور پر آپ کو عوام جو ہے اس کا ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا اس کا عکاس ہے. آپ ایک کو ٹویٹ کرتے ہیں, اس کو کوئی 8-10 ہزار بندے جو لائک نہیں کرتے ہیں, وہ بندہ ایک کوئی پیغام بھیج دیتا ہے, اس کو لاکھوں بندہ اس کو فالو کرتا ہے اور لائک کر رہا ہوتا ہے. دیر آر مینی تھنگس کہ جس کی ایک دباؤ ہے. آپ کو سب سے بڑا دباؤ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں ڈائریکٹلی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ذمہ دار نہیں ہے. اس نے موقع دیا ہے, ڈلیور انہوں نے کرنا تھا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کیا, دیکھیں پاک آرم فورسز کر لیتے ہیں, انہوں نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے, گرا دیے جہاز, اپنا آپ منوا لیا, پوری دنیا میں پاکستان کا پرچم بلند کر دیا نا. اب تو ٹرن ہے سیاستدانوں کی. یس, اب یہ حکومت نے جن کو وہ فارم 45 کہہ لے, جو بھی کہہ لے, پرانی ہوگی باتیں لے آئے, انہوں نے وقت گزار لیا. چاہیے تھا کہ یہ ڈلیور کریں. دیکھیں یہاں پہ ایک ہال میں کمرہ سجا کر اس کے اندر آپ کوئی وہاں سلیکٹڈ قسم کے 200-300 لوگ بٹھا کے تالیاں بجوالیں کر لیں, یہ بات نہیں ہے. آپ پبلک میں آپ کی کہاں پر ایک سٹینڈنگ ہے, کہاں آپ ایک عام لوگوں کے درمیان گھل مل سکتے ہیں, لوگ آپ سے کیسے مطمئن ہوں گے. آپ کا سسٹم ایک کالونیل کرنچ کی زد میں ہے پرانا. آپ نے 27ویں ترمیم کر لی, آپ نے ساری ترمیم اپنے لیے لے آئے, تو آپ کو یہ پبلک کے لیے بھی تو کوئی ترمیم کرنی ہے نا, کہ ان کو بھی دیکھیں نا. آپ ایئرپورٹ پہ ایک عام آدمی جاتا ہے, اس کو وہ 400 روپے والا پورٹر نہیں مل رہا. آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہ ڈائریکٹ پروٹوکول سے آپ کی گاڑی پتہ نہیں کہاں جہاز تک ہی پہنچ جاتی ہے. آپ نے اسی طرح باقی زندگی کے سسٹم رکھے ہوئے ہیں. عام آدمی کا نہ پاسپورٹ بن رہا ہے, نہ شناختی کارڈ عزت سے بن رہا ہے, نہ اس کو کئی اور کام. اس کو تو ایک HEC سے کوئی ڈگری کسی طالب علم کی آپ رجسٹرڈ ٹیسٹ کروا کے دکھا دیں, IBCC سے کروا کے دکھا دیں. کوئی ادارہ پبلک کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام تو نہیں ہے. یہ تو آپ کا کام تھا. آپ اس کو لیجسلیشن میں جاتے, آپ ثوابدیدی اختیارات کم کرتے, آپ پکڑ دکڑ کے نظام کی بجائے ایک فیسیلیٹیٹڈ نظام لے کے آتے. تاجر آپ کے ساتھ اسلام آباد میں برسرے پر, انہوں نے 30 دسمبر کو ہڑتال کا اعلان کر دیا. پیچھے اتنی ہڑتال زبردست ہوئی ٹرانسپورٹرز کی. مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ آپ دیکھ ہی نہیں رہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. آپ نے جس کو لیڈ پکڑوائی ہوئی ہے وہ بندہ کالونیل بندہ ہے, اس کے پاس وہی اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر والے اختیارات ہیں, وہ وہی تھانے دار ہے. اس کو تو کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہوگا, اس نے حکم کی تعمیل کر دینی, چاہے پاکستان کا کچھ بنے یا نہ بنے. کیوں ادارے بند ہوئے؟ کیوں نیشنلائزیشن کا قصور ہوا؟ کیا جب آپ نے بیوروکریسی کو نیشنلائزیشن کے بعد سارے ادارے تھما دیے تھے تو کوئی ادارہ چلا؟ سارے خراب ہو گئے, بیٹھ گئے. وہ جو ملک سائیکل بنا رہا تھا, ساری چیزیں بنا رہا تھا, کچھ بھی اس کی ساری کاٹیج انڈسٹری, اسمال انڈسٹری بند ہو گئی. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ فیلئر ہوا نا ایک سول لائف میں. اس فیلئر کو روکنا چاہیے تھا. آپ جا کے بڑی بڑی ملاقاتیں کر لیں پریزیڈنٹس کے ساتھ, وہ دوسرے ممالک حکمرانوں کے ساتھ طیاروں میں بیٹھ کے جا کے مل لیں, تصاویر بنوا لیں, ایوارڈ ان کو کچھ دے دیں اپنی طرف سے, کچھ ایوارڈ ان کی طرف سے لے لیں. اس کا عام آدمی کی زندگی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. اس لیے مجبوری ہے حکومت کی فائدہ کہ حکومت نے اگر عام آدمی کی زندگی کو فائدہ پہنچانا ہے تو پھر اس کی امنگوں کا خیال کرنا پڑے گا, اس کی جو ایک مطالبات ہے اس کا خیال کرنا پڑے گا. نظام چلانا مطلوب ہے. نظام اس وقت بھی چلا تھا جب مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ کو دونوں کو نکال دیا تھا. نظام تو تب بھی چل گیا تھا نا حکومت. بہت پرانی بات ہے, اب وقت بدل گیا. نظام تو چلنا تھا نا, مسئلہ تو نظام چل رہا ہے. نظام ابھی بھی چل رہا ہے جیسے بھی چل رہا ہے. برگیڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی برگیڈی صاحب, حکومت کو تو سوٹ نہیں کرتا عمران خان سے مذاکرات کرنا ایٹ دس سٹیج, تو کیا عمران خان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائیں, کیونکہ پاپولیرٹی ہی ہے ان کے پاس, قبولیت تو نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیے, تحریک انصاف کی جو باتیں ہیں اور جو ان کے اعلانات ہیں, ان میں تو ان کا ایجنڈا نمبر 1 عمران خان کو رہا کرانا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رہا کرائیں گے, ہر صورت جلوس لے کے جائیں گے, جیل پہ حملہ کریں گے, جیل توڑ کے نکال لیں گے. کوئی عدالت کے ذریعے رہا نہیں وہ کرانا چاہتے. جو ان کے KPK کے وزیر اعلیٰ کے بیانات ہیں وہ تو مارکوٹائی والے بیانات ہیں, وہ تو زبردستی والے بیانات ہیں, وہ تو لاقانونیت بیانات ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں ڈسپلن کی عدم دستیابی اور قانون کی عملداری میں کمپلیٹ فقدان.
اگر ہم قانون کو عزت دینا چاہتے ہیں، ووٹ کو عزت دے لی ہم نے، قانون کو عزت دیں اب. تو اگر قانون کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر قانون کی دی ہوئی سزاؤں پر عمل ہونا چاہیے. اور مذاکرات، آپ چاہے سیاسی مذاکرات کر لیں، لیکن اس شرط پہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان کا قانون شکست کھا جائے گا اور جو عدالت کی دی ہوئی سزائیں ہیں وہ ہم ختم کر دیں گے اور آپ کو باہر لے آئیں گے. یہ تو کوئی نہیں کرتا. امریکہ میں رچرڈ مکلارن قید میں ہے اور اس کو 70 سال قید کی سزا ہوئی ہے. وہ ٹیکسس کو آزاد کروانا چاہتے تھے، انہوں نے ایک اسکیم بنائی اور وہ کے اندر ہیں. اگر وہ پیرول پہ بھی باہر آئیں گے تو 2045 میں باہر آئیں گے اور وہ ایک عمر رسیدہ آدمی ہے. یہ باتیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ قید رہے ہیں اور ان کو چھوڑا نہیں جاتا، قانون پر عمل کروایا جاتا ہے. یاسین ملک صاحب قید ہیں انڈیا کی، وہ چھوڑتے ہیں ان کو؟ وہ سیاستدان ہے، ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس طرح جس طرح ہم چاہ رہے ہیں یا پی ٹی آئی والے چاہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوں. افضل گرو کے ساتھ کیا کیا ہندوستان نے؟ وہ پاپولر آدمی نہیں تھا. مقبول بٹ کے ساتھ کیا کیا ہے ہندوستان نے؟ وہ پاپولر آدمی نہیں تھا. تو یہ کہنا کہ دنیا میں اور کہیں اس طرح نہیں ہوتا، ہم دنیا کو پھر پتہ لگے گا. یہ جو تھانے کا قانون ہے اور پولیس کی پاورز ہیں، یہ تو امریکہ میں بھی ایسے ہی ہیں، یہ تو برطانیہ میں بھی ایسے ہی ہیں، جو سب سے زیادہ بڑے جمہوری ملک ہیں، جہاں بھیج کر ہم اپنے بچوں کو فخر میں. تو سر اب بریگیڈیئر صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ مجھے آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب. ایکچولی نا یہ بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا یہاں پر ایک کچھ زیادہ اس سے کام لے رہے ہیں تصنع سے. یہ بالکل بھی امریکہ میں پولیس ایسی نہیں ہے، بالکل بھی برطانیہ میں پولیس ایسی نہیں ہے. اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں کوئی بھی ایک کلپ، آج کو 2-3 دن پہلے کے کلپس دیکھ لیں، وہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں. کوئی بھی کبھی بھی برطانیہ میں پولیس کا برتاؤ یہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے پولیس اسٹیشنز میں ایسا ہوتا، نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہ گارنٹیڈ بات بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی پولیس والا برطانیہ امریکہ میں کسی ایک شخص کو پوری سروس میں ایک مرتبہ غیر قانونی طور پر ہراساں کرتا ہوا پایا جائے، وہ دوبارہ وردی نہیں پہن سکتا. تو یہاں تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ یہ مسئلہ ہے نا ہمارا. جو میں وہی کہا تھا کہ جو آئی ایس بی کر کے چلا جائے، جو سی ایس ایس کر کے بن جائے، اس کے لیے تو یہ کچھ نہیں کریں گے، اسے کچھ نہیں کہیں گے. اس کے لیے یہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی زیادہ اچھی پولیس ہے. معاملہ تو عام آدمی کا ہے نا، جس نے یہ سارے کام نہیں کیے ہوئے، جس کے پاس یہ رینکس نہیں لگے ہوئے، جس کے پاس یہ کوئی سول سروس کے عہدے نہیں ہیں. ان کا دیکھیں نا حال کیا ہے، ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ان کے ساتھ یہ اتنا ہی سلوک کر رہے ہیں کہ جو انگریز دور میں انگریز کیا کرتا تھا، اس سے زیادہ، اس سے کم یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو ایک لاک لگا ہوا ہے جس کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور برطانیہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسی آزادی، شہری آزادی امریکہ میں امریکی شہری کو ہے، برطانیہ میں برطانوی شہری کو ہے، ویسی اگر پاکستان میں پاکستانی شہریوں کو مل گئی تو پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک بنے گا. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ کچھ لوگوں کو اگر رہا کر دیا جائے جیل سے تو وہ پے رول پہ آپ بات کر رہے ہیں نا، تو وہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، سابق سینیٹر اعجاز چودھری، ان میں سے کس کی سنیں گے خان صاحب؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی یہ اختیارات ہیں، یہ حکومت کی طاقت ہے. حکومت کے اختیارات چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان میں سے کس کی سنیں گے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ بات بالکل ابھی بے وقت ہے. یہ حکومت کے اختیارات ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو بٹھائے. دیکھیں آپ جب تک کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، لوگوں کو رہا کریں اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں تو کس کو رہا کیا جائے؟ آپ کے ذہن میں کوئی تو کانسیپٹ ہوگا. میں آپ کو اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک جتنی بھی چیزوں سے عبث کریں معاملات سے، تو جو جیلوں سے باہر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں احکامات جیل والے لوگوں سے لینے ہیں. وہ ٹاپ ٹو باٹم میں کہہ دیتا ہوں کہ جیسے عمران خان ہے، ہمیں احکامات صرف عمران خان سے لینے سولو فلائٹ پہ. وہ دوسرے لوگ تو خط لکھتے پھر رہے ہیں نا جیل کے اندر سے کہ مذاکرات کریں، انہوں نے 3-4 خط لکھ دیے. جی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم نے عمران خان سے احکامات لینے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات کا رخ تو ادھر ہو رہا ہے نا. تو پھر جب آپ کسی نہ کسی کو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے بہاف پہ آپ آزاد کریں جیل میں سے کسی بندے کو،
اور وہ آ کے جو ہے حکومت سے مذاکرات کرے. نہیں آپ پوائنٹ نہیں سمجھ رہے. خان سے مذاکرات وہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. خان انسٹرکشن دیتے ہیں, باقی لوگوں سے تو جا کے ملاقات ہی نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں, بلکہ باقی لوگ تو پچھلے دنوں یہ گلا کر رہے تھے کہ باہر والی قیادت ہمیں آ کے پوچھتی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ آ کے کریں, کہ خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کر لیں گے؟ ان میں سے میں نے آپ کو نام بتایا ہے, کس پہ میں خان آپ صاحب سے یہ ٹرسٹ عرض کر کریں رہا ہوں, گے؟ میں اب دوبارہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو جیل میں لوگ اس وقت سیکنڈ ٹیئر ہے اس کی, سر میں نے آپ کو نام بتا دیے نا, شاہ محمود قریشی ہے, یاسمین راشد ہے, قریشی صاحب کا سرفراز لگا چیمہ لیں, ہے, آپ محمود اور لوگ رشید لگا لیں. ہے. اگر کس پہ خان ٹرسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ یہ تو نہیں اب کر سکتے کہ آپ ایک آدمی کو رہا پیرول پہ حال کہیں جی اس سے مذاکرات کروا لیں. اب ظاہر ہے وہ ایک سولو پارٹی ہے نا, آپ یوں کہہ دیں کہ نہیں, خان تک ایکسس دے دیں, ڈائریکٹ نہیں, ٹیم پھر جا بھی کے خان جو سے بات لوگ کر لیں. بالکل جب آپ کچھ تھوڑا حکومت جو اپنے اختیارات سے لچک دکھائے گی, بیٹھنے کا اہتمام کرے گی اور پے رول پہ ان لوگوں کا لانے کا اہتمام کرے گی کہ جو مذاکرات کر سکتے ہیں, پھر وہ ملیں گے عمران خان سے, پھر ان سے بات کریں گے, کچھ ان کی سنیں گے, کچھ ان کو سنائیں گے. سیاست ہوتی یہ. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ نے اگر ذرا ڈھیل دے دی اور آپ نے یہ کر دی اور آپ اسے کہیں جی غیر قانونی طور پہ, یہ قانونی ہے پے رول پہ رہنا. اور دوسرا یہ بھی ہے, میں بریگیڈ صاحب سے بڑی بسد احترام عرض کرتا ہوں کہ امریکہ میں اس طرح کی جو سیاسی مخالفت میں سزائیں ہیں یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے اپنے یاسین ملک سے, یاسین ملک جو ہے بھارت میں, وہ تو ایک آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. عمران خان آزادی کی لڑائی لڑ رہا ہے کوئی. ٹھیک ہے, ہم ذرا ڈومیسٹک پہ بات کرتے ہیں تھوڑا کم وقت کی قلت ہے. مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو آفر کیا مذاکرات کی, وہ آپ کو کسی صورت بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے, آپ کو بڑے سنسیئر وہ آفر لگ رہی ہے. پی ٹی آئی وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش کو تضاد کا مجموعہ کیوں قرار دے رہی ہے؟ پھر دیکھیں, میں تو آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ مجھے پرائم منسٹر کے خلوص پہ شک نہیں ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک لاک لگا ہوا ہے پاکستان کو, جو ایک مسائل نظر آ رہے ہیں بہت سارے, دباؤ کا ایک شکار ہے, اس کو کھولا جائے. اب اس کے لیے اگر انہوں نے آفر کی ہے تو اس میں مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے. یہ پی ٹی آئی کا ایک شک کرنا کہ اس میں تضادات ہیں, یہ بالکل درست ہے, کیونکہ وہ ملاقات جیل میں کرنے نہیں دے رہے بانی پی ٹی آئی سے, کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا, کوئی ایک جائز ریلیف. میں یہ نہیں کہہ رہا جی کہ ان کو آپ ساروں کو نکال کے جیلوں سے اور یہ بٹھا دیں سٹیجز پہ, میں یہ نہیں کہہ رہا. کوئی بھی ایک اقدام نظر نہیں آ رہا. سے آپ کو لگ رہا ہے کہ مذاکرات کرنے سے اوائڈ کریے حکومت سے, کیونکہ وہ تو جن سے چاہ رہی ہے وہ تو ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سارے ایک ایک سٹیپ پیچھے ہوں تو خان بھی اپنی ایجوٹیشن کی سیاست سے ایک سٹیپ پیچھے ہو سکتے ہیں؟ ویسے لگ نہیں رہا, دونوں ایکسٹریم پارٹس پہ چلی گئی ہوئے ہیں. میڈم, آپ جو پرائم منسٹر کے الفاظ ہیں جو ٹی وی پہ میں نے خود سنے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم ناجائز مطالبات نہیں مانیں گے, بلیک میں. ٹھیک ہے, پھر آپ جائز لکھ دینا پوائنٹس, آپ کو ٹی او آر بنا دیں کہ یہ والے 2 3 4 5 پوائنٹ ہیں, ہم ان پہ ڈسکس کریں گے. خان کی رہائی آپ کے خیال میں جائز مقدمہ ہے, جائز مطالبہ ہے اگر یہ رکھا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں کوئی دیوار کے دوسری جانب نہیں دیکھ سکتا, لیکن میں یہ آپ کو خان کی رہائی کا مطالبہ تو طریقے انصاف کرے گی. میں آپ کو یہ صدق دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک مطالبہ ہے, اور پاکستان میں جلد یا بدیر اگر سب کی زندگی رہتی ہے تو یو ول سی, ہم اسی کلپ کو ٹی وی میں دوبارہ نکالیں گے کہ عمران خان نے آخرکار رہا ہونا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ دیکھیں وہ ایک بات ہے جیلوں میں نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی بالکل, اور آپ یاد رکھیے گا کہ جو بٹوں کے ساتھ اور ڈاکٹر احسن محمود صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.